بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 7 چیزوں کو گھر سے دور رکھو ورنہ غریبی آپ کا مقدر بن جائے گی۔ ناظرین، آپ میں سے 90% لوگ اپنے گھر اور کاروبار میں برکت سے پریشان ہیں۔ ہر دوسرے انسان کی زندگی میں یہی کہانی ہے اور وہ یہی کہتا رہتا ہے کہ ہم لوگ محنت تو بہت کرتے ہیں لیکن ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت نہیں ہے۔ تو ایسی صورتحال میں ہم لوگ اگر اپنی زندگی میں جھانک کر دیکھیں تو کہیں نہ کہیں ہماری ہی کچھ ایسی غلطیاں ہیں جن کی وجہ سے آج ہمارے گھروں سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں۔ ہم لوگ غریبی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، گھر میں پریشانی ہے، بہت ہی زیادہ لڑائیاں جھگڑے ہوتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں ان تمام چیزوں کے پیچھے ہمارا اپنا خود کا ہاتھ ہے؟ آج ہم آپ کو ایسی 7 چیزیں بتانے والے ہیں جن کو آپ اپنے گھر میں داخل کرنا بند کر دیجئے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی صرف 1 ہفتہ اس طریقے کے مطابق زندگی گزاریے، اگلے ہفتے سے ہی آپ کو اس کے فائدے دکھنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج آپ لوگ یہ بھی جانو گے کہ 7 ایسی کون سی غلطیاں ہیں جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں برکت ختم ہو رہی ہے، اور 7 وہ ایسے کون سے کام ہیں جن کو ہمیں کرنا چاہیے، جن سے ہمارے گھر اور کاروبار میں انشاءاللہ تبارک و تعالی برکت ہوگی۔ گھر میں غریبی آنے کی 7 وجوہات ہیں اور گھر میں امیری آنے کی بھی 7 نشانیاں ہیں۔ تو اس ویڈیو میں آپ کو بتاتے ہیں، ویڈیو مکمل دیکھیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا۔ تو سب سے پہلے ہم جان لیتے ہیں وہ 7 کام کون سے ہیں جن سے گھر میں غریبی آتی ہے۔ اس کے بعد ہم جانیں گے 7 ان کاموں کے بارے میں جن سے گھر میں امیری آتی ہے۔ نمبر 1، جلدی نماز پڑھنا۔ ناظرین، آپ نے اکثر یہ دیکھا ہوگا کہ ہم لوگ اول تو نماز پڑھتے نہیں ہیں، لیکن جب نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ہم 2 رکعت بھی ادا نہیں کر پاتے، اور ہمارے برابر والا انسان پوری نماز مکمل کر کے مسجد سے نکل جاتا ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں یہ چیز اللہ کو بالکل ناپسند ہے؟ اللہ نے نماز میں سکون رکھا ہے اور ہم اس کو سزا کی طرح ادا کرتے ہیں، جلدی سے ختم کرتے ہیں، کوئی نہ کوئی پیچھے کام رہ جاتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں جائیں۔ تو ایسا کرنے سے آپ کے گھر میں اور کاروبار میں برکت ختم ہو جاتی ہے۔ دینے والی ذات تو اللہ کی ہے، تو نماز ہمیشہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے پڑھیں اور سکون سے ادا کریں۔ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کے اوپر وبال بن جائے۔ آپ خشوع و خضوع کے ساتھ نماز ادا کریں۔ رازق تو اللہ ہے، کاروبار تو اللہ نے چلانا ہے۔ یہ ایسے لوگ ہوں گے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ان کی نمازیں ان کے منہ پر مار دی جائیں گی، تو ان باتوں سے بچنا چاہیے۔ دوسرا چیز ہے کہ وضو کی جگہ پیشاب کرنے سے۔ ناظرین، جو ہمارے باتھ روم بنے ہوتے ہیں جس کو ہم غسل خانہ کہتے ہیں، وہاں پر ہم لوگ غسل تو کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارے گھر کے کچھ ایسے لوگ ہیں جو غسل خانے میں ہیں جہاں پہ غسل کیا جاتا ہے۔ ایک تو پاخانہ کی جگہ ہے جہاں پہ کموڈ بنے ہوئے ہیں، اس کے علاوہ جہاں پہ آپ غسل کرتے ہیں وہاں پر ہی بیٹھ کر پیشاب کر دیتے ہیں، یا جہاں پر ہم وضو کرتے ہیں وہاں پر پیشاب وغیرہ غلطی سے یا جانے انجانے میں کر دیتے ہیں۔ اب غسل کے لیے وضو کرنا بہت ضروری ہے۔ اب جہاں پر ہم غسل کریں گے، وضو کریں گے، وہیں پر ہم پیشاب کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ آپ کے گھر اور کاروبار میں برکت کہاں سے ہوگی؟ جہاں تک میں جانتا ہوں کبھی بھی ایسا کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوگی ہی نہیں۔ تو آپ یہ غلطی بالکل نہ کریں۔ وضو کی جگہ پر یا جب آپ غسل کر رہے ہوں وہاں پہ آپ پیشاب کبھی نہ کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہیں کرنا۔ ناظرین، جب بھی ہم لوگ کہیں باہر گھومنے جاتے ہیں تو جانے انجانے میں ہم لوگ کھڑے ہو کر پیشاب کر دیتے ہیں۔ ٹائٹ پینٹس پہنی ہوتی ہیں، ایسے واش روم بن گئے ہیں جہاں پہ ہم کھڑے ہو کے پیشاب کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم پیڑ کے نیچے بھی پیشاب کر دیتے ہیں۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ پیڑوں پر اکثر جنات کا سایہ ہوتا ہے؟ اگر ہم پیڑ کے نیچے پیشاب کرتے ہیں یا کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، اس پیڑ کے اوپر اگر جنات کا سایہ ہوا تو برکت تو دور کی چیز ہے، آپ کی پوری نسلیں برباد ہو جائیں گی۔ تو اس چیز کا بھی آپ لوگ دھیان رکھیں کہ کھڑے ہو کر بھی کبھی بھی پیشاب نہ کریں۔ نمبر 4 ہے کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ تو جو شخص بھی کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے گھر میں کبھی بھی برکت نہیں ہوتی ہے۔ نمبر 5 ہے منہ سے پھونک مار کر چراغ کو بجھانے سے۔ ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست آتی ہے، یعنی کہ بے برکتی آتی ہے۔ چراغ کو ہمیشہ ہاتھ کی ہوا سے بجھائیں۔ منہ کی ہوا سے بجھانے سے آپ کے گھر کی برکت ختم ہو جائے گی۔
دانتوں سے ناخن کاٹنے سے بھی ہمارے گھر میں جو چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، اکثر بڑے بھی ہوتے ہیں، وہ دانتوں سے ناخن کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، لیکن ہم لوگ ان چیزوں پر دھیان نہیں دیتے۔ وہ بڑے ہو کر جیسے ان کی عادت ہوتی ہے اسی طریقے سے اپنے ناخن کو دانتوں سے کاٹتے رہتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں دانتوں سے ناخن کاٹنے سے بیماریاں تو آتی ہی ہیں، پیٹ میں بیماریاں تو جاتی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ گھر میں نحوست بھی آتی ہے اور گھر سے برکت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، دامن یا آستین سے منہ صاف کرنے سے۔ کبھی کبھی ہم کہیں باہر جاتے ہیں، ہماری جیب میں رومال نہیں ہوتا اور ہم لوگ منہ وغیرہ دھو لیتے ہیں اور اس کے بعد ہم آستین سے یا اپنے دامن سے اپنے منہ کو پونچھ لیتے ہیں۔ یہ بھی ایک نحوست ہے۔ ایسا کرنے سے بھی آپ کے گھر میں نحوست، بے برکتی آتی ہے، اس سے غریبی بہت زیادہ آتی ہے، تو آپ لوگ اس چیز سے بچیں۔ تو ناظرین، یہ ایسے کام تھے جن سے غریبی آتی ہے۔ اب وہ 7 کام بھی جان لیجیے جن سے گھر میں امیری آتی ہے، جن سے گھر میں زیادہ برکت ہوتی ہے۔ نمبر 1، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے۔ آپ اپنے گھر سے باہر نکلیے اور ایسے گھروں کو دیکھیے جہاں پر روزانہ صبح کو قرآن پاک کی لوگ تلاوت کرتے ہیں، اور ان کے گھر کے ماحول کو دیکھیے اور ان کے گھر میں مالداری کو دیکھیے۔ ان کے گھر میں ماحول بھی اچھے ہوں گے، وہ آپ سے کہیں زیادہ امیری میں ہوں گے، یعنی کہ مالدار ہوں گے۔ ان کی امیری کی وجہ یہی ہے کہ وہ روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں۔ تو آپ بھی گھر میں قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دیجئے، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت آنا شروع ہو جائے گی۔ نمبر 2، 5 وقت کی نماز ادا کرنے سے۔ جو شخص بھی 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اس کے گھر میں برکت تو ہوگی، یعنی مالداری تو آئے گی انشاءاللہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے گھر میں خوشحالی بھی آتی ہے۔ تو آپ نمازوں کی پابندی شروع کر دیں، برکت کی فکر اپنے دماغ سے نکال دیں، اللہ پاک آپ کے گھر میں ویسے ہی بہت زیادہ برکت دے دے گا۔ نمبر 3، اللہ پاک کا شکر ادا کرنے سے۔ قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، تم میری شکر گزاری کرو گے تمہیں اس سے زیادہ دوں گا۔ تو اب جتنا اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ پاک آپ کو اس سے دگنا اجر اس کا دیتا رہے گا اور آپ کے گھر میں برکت بہت زیادہ ہوگی۔ نمبر 4، غریب اور مجبور لوگوں کی مدد کرنے سے۔ سچ بتانا، آپ میں سے کتنے لوگوں نے اس بار عید پہ زکوٰۃ نکالی؟ زکوٰۃ غریبوں کا حق ہے، اس کو آپ جتنا نکالو گے اتنا ہی آپ کے پیسے میں برکت ہوگی۔ کبھی بھی یہ مت سوچنا کہ میں 1 لاکھ روپیہ دے رہا ہوں، یہ میرے پیسے میں کمی آئے گی، نہیں، بلکہ آپ اس چیز کو آزما کے دیکھنا۔ اس بار آپ نے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے، اللہ آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ کے وارے نیارے ہو جائیں گے۔ نمبر 5، گناہوں سے معافی مانگنے پر۔ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے آپ استغفار 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 کا ورد کرتے رہیں، انشاءاللہ آپ جتنا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے اللہ آپ کو اتنا ہی زیادہ اضافہ دے گا۔ نمبر 6، ماں باپ رشتہ داروں سے اچھا برتاؤ، یعنی کہ اچھا سلوک کرنے سے۔ جتنا آپ ماں باپ کی خدمت کرو گے اللہ پاک آپ سے اتنا ہی زیادہ خوش ہوگا۔ اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہے، جس نے اپنے ماں باپ کو راضی کر لیا اس نے مجھے راضی کر لیا۔ اور جب ماں باپ راضی ہوتے ہیں وہ 2 رکعت نفل نماز ادا کر کے جب اپنے بیٹے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو اللہ پاک بہت زیادہ خوش ہوتا ہے، اور ماں باپ کی دعاؤں کو کبھی بھی اللہ پاک رد نہیں کرتا۔ ایسی اولادوں کو اللہ پاک بہت زیادہ دیتا ہے۔ تو آپ لوگ بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں۔ نمبر 7، صبح کو سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اور شام کو سورہ واقعہ کی تلاوت کرنے سے گھر اور کاروبار میں برکت ہوتی ہے۔ اب دنیا بھر کے وظیفے چھوڑ دو، صبح کو اٹھو اور سورہ یاسین کی تلاوت کر لیا کرو، اور شام کو مغرب کے بعد سورہ واقعہ کی تلاوت کر لیا کرو۔ اس کے علاوہ آپ کو کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہو، انشاءاللہ آپ کے گھر میں بہت زیادہ برکت ہوگی۔ ناظرین، یہ 14 کام ایسے ہیں جو ہر مسلمان کو صحیح طریقے سے کرنا چاہیے۔ انہی کی وجہ سے ہمارے گھر سے برکتیں ختم ہو رہی ہیں، انہی کی وجہ سے ہمارے گھر میں برکتیں آ رہی ہیں۔ تو آپ لوگ یہ 14 کام خود بھی کریں اور دوسروں کو بھی بتائیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کی تنگدستیوں پریشانیوں کو دور کرے۔ تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں۔